شام ابو جہل کا نام بھی آیا تھا، لیکن رب کو عمر پسند آیا۔ دارالندوہ بنائی تھی پارلیمنٹ کافروں نے حضور کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، اس میں میٹنگ ہو رہی ہے، جلدی تو نہیں آپ کو، جلدی سنا دیں تو کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو پھر میں بھی دل کی بڑاس نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ بنایا دارالندوہ کے نام سے، مسلمانوں نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ، یہ زید بن ارقم کے والد ہیں، یہ بھی زید بن ارقم بھی اور حضرت ارقم بھی عظیم انسان، حضور کے لیے جو ہے نا جان فدا کرنے والے، باقی صحابہ کی طرف۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ اپنا گھر وقف کیا تھا، تو ان کا گھر بنا تھا دار ارقم، یہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ، اور وہاں بنی ہے دارالندوہ کفار کی۔ اب مسلمان بیٹھے ہیں حضور کی سربراہی میں دار ارقم میں بیٹھ کے، وہی نماز ہوتی ہے، وہی مشورہ ہوتا ہے۔ 39 لوگ ابھی مسلمان ہوئے، 40 بھی، چلہ بھی پورا، 40 کی تعداد بھی پوری نہیں ہوئی، 39 لوگ ادھر کفار بیٹھے۔ ابو جہل کہہ رہے یار ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، گو کہ ابھی تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جو کلمہ ان کا پڑھ لیتا ہے نا، وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو مارا جائے، اس کے ساتھ جو مرضی کیا جائے۔ اب بلال اور حضرت یاسر وغیرہ وغیرہ ان کی ہسٹری سامنے کہ جو ہے نا حضرت سمیہ 2 لخت ہو گئیں، لیکن یعنی مشن حضرت عثمان کو خود سکے چچا نے باندھ کے مارا، فیملی والوں نے بائیکاٹ کیا، سب کچھ، لیکن جو ان کا ہو جاتا ہے نا، مجال ہے کہ پھر وہ پلٹ کے کنبے قبیلے کو دیکھے، مجال ہے کہ وہ والدین کو دیکھے، مجال ہے کہ وہ کسی کے ظلم و ستم سے ڈر جائے یا جھک جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو ہے نا یہ مشن گو کہ ابھی تھوڑا پھیلا ہے، لیکن یہ ہے بڑا خطرناک، اس شخص کو جو ہے نا روکنے کی ضرورت ہے، اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ جو شخص دعوت دینے والا ہے نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کام تمام کیا جائے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ دار ارقم میں جا کے، کیونکہ پہرے دار ہو، شیر حضور کا شیر حضرت حمزہ پہرے دار ہوں، باقی صحابہ تھوڑے ہی سے، لیکن دیوانے پروانے وہ حضور کے گرد موجود ہوں، پھر مجال ہے کہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، چچا ٹھیک ہے مسلمان نہیں لیکن ابو طالب بھی پیش۔ اب واحد عمر تھا جس نے یوں تلوار کھینچ کے نکالی، کہا نکلتا ہوں، ابھی سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پھینکتا ہوں، ابھی سر کاٹ کے۔ اب ایسی جرت تھی کہ تنہا عمر تلوار لے کے نکلا ہے، اور باقی واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ رستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بہن اور بنوئی کی خبر لو، وہاں گئے اور بہن کو مارا، بنوئی کو مارا، کرتے کراتے جب قرآن سنا تو ادھر حضور کی دعا کا اثر تھا، بہن نے کہا اسی طرح جاؤ، جس طرح لے کے آئے تھے تلوار اسی طرح جاؤ۔ اب جو ہے نا وہ عمر کے صحابہ ڈر گئے ننگی تلوار ہاتھ میں دیکھ کے، اور حضور نے کہا چھوڑ دو۔ حضرت حمزہ نے کہا صحیح نیت سے آیا ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے سر کاٹوں گا اس کا۔ اب حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، حضور نے استقبال کیا اور پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ کہا اسلام لانے کے لیے۔ اب جو ہے نا وہ مکے میں وہ صدا گونجی، تکبیر اللہ اکبر، وہ نعرہ لگا کہ پہاڑیاں بھی گونج اٹھیں۔ اب جب نماز کا ٹائم ہونے لگا تو کہا جی کیا ہو رہا ہے؟ نماز کی تیاری۔ کہا جی کعبہ کس لیے بنا ہے؟ عبادت گاہ ہے، کس لیے بنی ہے؟ کہا آپ کی قوم والے پڑھنے دیں گے؟ کہا عمر پھر چھپ کے عبادت ہو نہیں سکتا۔ تلوار نکالی، کہا حضور میں پہرے دار ہوں چلیں، اور مکہ کی گلیوں میں صدائیں لگا رہے ہیں کہ مکہ کے کافروں مشرکوں، عمر اپنے قائد کے ساتھ نماز ادا کرنے جا رہا ہے، کسی نے بیوی بیوہ کروانی ہے تو آئے، بچے یتیم کروانے ہیں تو آئے، آج نماز خانہ کعبہ میں ہوگی۔ اور یہی حضرت عمر کی خصوصیت ہے، جیسے حضرت عثمان حضرت ابراہیم کے بعد پہلا جوڑا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ نے ایک جوڑے نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد اسلام کے لیے پہلا جوڑا حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے ہجرت کی، یہ ان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ حضرت عمر کی خصوصیت بتاؤں، پہلا وہ شخص ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور سر عام کی۔ کل نہ کہنا کہ عمر چھپ کے چلا گیا، عمر بھاگ کے چلا گیا، ہجرت کا ارادہ رکھتا ہوں، جانا چاہتا ہوں،
اس وقت نکلوں گا، کسی نے رستہ روکنا ہے تو روک کے دکھائے، تو روک سکتا ہے؟ یعنی کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی کہ عمر کے مقابلے میں آئے، یعنی امتیازی خصوصیات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، وہ حدیث بھی ہے نا، حضور نے فرمایا ان اللہ زار الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، عمر جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، عمر جو بولتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس سے رب کلام کرتا ہے، جس کے دل پہ الہام ہوتا ہے، اس کی بات رب کی بات ہوتی ہے۔ میری امت کا محدث عمر ہے، عمر بولتا ہے، رب وہی قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں۔ اور قرآن میں 28 مقام ہے، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ بدبخت بے ایمان عبداللہ بن ابی کہتا ہے جی مجھے جو ہے نا وہ کفن حضور کے کرتے میں اور میرا جنازہ حضور پڑھا ہے۔ بیٹا کہتا ہے بے ایمان ساری زندگی تو نے حضور کو ستایا ہے، اب کیسی تمنا کر لی میں کس منہ سے حضور کے پاس جاؤں؟ وہ کہنے لگا تو نے میرا ظلم دیکھا ہے، حضور کا معاف کرنا نہیں دیکھا، جا کے دیکھو۔ یہ مرا، بیٹا آ گیا حضور کے سامنے دوزانوں بیٹھا، کہنے لگا آقا میرا والد مرتے وقت وصیت کر بیٹھا ہے کہ مجھے حضور کے کرتے میں کفن دیا جائے اور میرا جنازہ بھی حضور پڑھائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، اگر میرا کرتا لے جانے سے، کرتا پہنانے سے تیرے ابا کی عقبہ کی بربادی آبادی میں تبدیل ہوتی ہے، تیرے ابا کی جہنم جنت میں بدلتی ہے، لے جاؤ میرا کرتا اور اعلان کر دو میں جنازہ پڑھانے آ رہا ہوں۔ اب حضور کا باڈی گارڈ بن کے جو گیا ہے وہ عمر ہے، اور عمر ہی وہ تھا، کسی کو حضور ایک فیصلہ کرے، کس کو جرأت ہو کہ حضور کو روکیں گے یہ کام کیوں کرے؟ اب عمر کی خیرت دامن پکڑ لیا، آقا ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے، لیکن میرا جی نہیں چاہتا، اس بخت نے میری ماں پہ تہمت لگائی ہے، اماں عائشہ پہ الزام لگایا ہے، ہمارے کلیجے پھاڑ کے رکھے ہیں اس بے ایمان نے۔ رب سب معاف کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ ظلم معاف نہیں کرے گا۔ میرا وجدان کہتا ہے آپ نہ جنازہ پڑھائیں اس کا۔ حضور نے فرمایا عمر اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اگر میرا جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے خیر ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں ہی دے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کردار ہے، اس کا ظرف ہے، یہ میں مجھ محمد کا دل ہے، میں کہتا ہوں امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے۔ نماز جنازہ تو ادا ہوگی، جبریل پہنچ جائے، میرے محبوب جنازہ پڑھایا نا، عمر نے کہا تھا آپ پڑھائیں رب معاف نہیں کرے گا، مجھ رب کو آپ کی عمر کی غیرت سے اتفاق ہے، رب کہہ رہے ہیں مجھے عمر کی غیرت سے اتفاق ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، لن یغفر اللہ لہم، رب اس کو ہرگز ہرگز کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور رب کا جلال یہیں پہ ختم نہیں ہوا، فرمایا محبوب ایک بار پڑھایا ہے نا، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ 70 بار اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، 70 بار جنازہ پڑھائیں، تب بھی میں رب اعلان کرتا ہوں میں اس بدبخت کو معاف نہیں کروں گا۔ اب ظاہر ہے اتنا جلال، اب عربی میں نا، عربی میں 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، اور 70 کا لفظ خاص 70 کے ڈیجٹ کے لیے ہندسے کے لیے بولا جاتا ہے، 70 کئی بار ہوتا ہے نا کہ 70 بار کا معنی کہ کثرت سے، اور کئی بار یعنی حضور حدیث میں آتا ہے 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، مطلب کثرت سے استغفار کرتے تھے، کئی بار مخصوص ہندسے کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضور نے اس کو 70 کے ہندسے پہ محمول کر کے فرمایا کہ اگر 70 سے زیادہ بار اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے میرا رب اس کو معاف کرتا ہے تو میں 70 سے زیادہ بار اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رب نے پھر جبریل کو بھیج دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب نہ جنازہ پڑھانے کی اجازت، نہ قبر پہ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں کرنا، روک دیا۔ اس قسم کا کوئی بھی بے ایمان مر جائے، کوئی بھی اس قسم کا منافق ملعون مر جائے،
نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدی آگے اپنا جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے اس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ میں اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی۔ سگا ماموں تلوار کے نیچے آیا، حضور کا دشمن بن کے آیا تھا، تلوار مار کے اڑا دیا۔ اب جو ہے نا گرفتار کون ہے؟ حضرت حمزہ جو ہے نا ادھر سے مجاہد ہیں، حضور کے شیر ہیں، تو سامنے بھائی عباس کھڑا ہے۔ مخالفین میں جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، حضور کے چچا بنے۔ اس وقت بدر کی لڑائی میں اس طرح مجاہدین میں حضرت حمزہ کھڑے ہیں، اور گرفتار ہونے والوں میں حضرت حمزہ کا سگا بھائی، حضور کا سگا چاچا حضرت عباس کھڑا ہے۔ اس طرف حضرت علی مجاہدین میں کھڑے ہیں، شیر خدا، اور اس طرف حضرت علی کا سگا بھائی حضرت عقیل کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا سب کے رشتہ دار کھڑے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل، میری امت کا سب سے میٹھا، حضور نے فرمایا تھا ابو بکر ہے۔ اب ابو بکر کی رائے آ گئی، کہا محبوبہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اپنے ہی تو ہیں، چھوڑ دیا جائے۔ حضور بھی ظاہر ہے رحیم ہے، رحمت ابو بکر صدیق کو بھی، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے جمال کا مظہر ہے، جمال کا مظہر ہے، تو حضور کا بھی جمال ہے، تو اس لیے جو ہے نا حضور کی رائے بھی یہ تھی۔ عمر سے جب رائے لی تو عمر کی رائے کچھ اور تھی، فرمایا حضور یہ کل پھر اسلام کے خلاف اسی طرح آئیں گے، یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے، کل پھر مقابلے میں آئیں گے، ہم ان کے رشتہ دار تھے، ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے، ہمیں نکالا نہیں ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے سب سے بڑی بات، حضور ہمارا کلیجہ پھٹتا تھا جب آپ کے اوپر ظلم ہوتے تھے، جب آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہ تو رب کی طرف سے لڑنا منع کیا ہوا تھا، ورنہ ہم سے تو اس وقت مکہ سے میں بھی ہم سے رہا نہ جاتا، میں تو کئی کافروں کی گردنیں اتار چکا ہوتا، وہ تو رب کی طرف سے حکم تھا کہ ایک طرف تھپڑ لگے تو دوسری طرف منہ رکھو، اب رب کی طرف سے اجازت ملی، اور یہ اتنا باری برکم لشکر لے کے آئے، اتنے جاہ و جلال کے ساتھ آئے، چل کے آئیں یہاں تک، یہ پھر تیار ہو کے آئیں گے، اس لیے جو ہے نا سب سے پہلے میں اپنی تلوار سے اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹتا ہوں، اس کے بعد ہر ایک کو کہا جائے جو اپنے رشتہ داروں کے سر کاٹے۔ اب جو ہے نا حضور کو تو یہ بات، لیکن فیصلہ حضور نے ابو بکر صدیق کی رائے پہ کیا، لیکن قرآن عمر کی رائے پہ آ گیا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ بات روا نہیں ہے اس کے پاس قیدی ہوں اور اس کو ایسے چھوڑ دے اور خون ریزی نہ ہو، یعنی رب کو بھی عمر کی رائے سے اتفاق، اور حضور رو رہے تھے، حدیث کے الفاظ ہے، حضور فرما رہے تھے اگر آج اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تو صرف عمر بچتا اور کوئی بھی نہ بچتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو منافق اشارے کر رہے چیما کوئی، حضور کی زوجہ محترمہ جا رہی قضائے حاجت کے لیے اشارہ کر رہے، عمر اٹھے اور سیدھا حضور کے، یا رسول اللہ یا تو مجھے اجازت دیں کہ میں ان منافقوں کے خلاف تلوار چلاؤں۔ اب ظاہر ہے وہ تو ایمان والے کہلاتے تھے، وہ تو ہمارے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ نماز پڑھتے، یا تو مجھے اجازت دیں کہ میں ان کتوں کی زبانیں کاٹوں، دوسری میری دل یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی خواتین جب باہر نکلیں تو با پردہ ہو کے، پردہ کر کے نکلیں۔ اب جو ہے نا وہ حضور نے فرمایا عمر بات تو اچھی ہے لیکن میں قانون کا مبلغ ہوں، رب کی قانون تو رب نے دینا ہے۔ اب عمر ابھی سوچ رہے تھے کہ جبریل آ گئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہہ دیجئے میرے محبوب اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے جب باہر نکلا کریں تو اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، پردہ کر کے نکلا کریں۔ اگر فرش پہ عمر کو بے پرد ہو کے ایمان والی عورتوں کا نکلنا اچھا نہیں لگتا تو عرش پہ رب کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظمت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے عمرہ کیا، وہ صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال جب عمرہ فرمایا، غزوہ عمرہ 7 ہجری میں،
حضور نے دیکھا عمر بیٹھے سوچ رہے، عمر کیا کر رہے؟ یا رسول اللہ جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہ مقام ابراہیم ہے، ابراہیمی سجدے یاد آ جاتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 نوافل ادا کیا کروں۔ حضور نے فرمایا عمر رب کا حکم نہیں ہے۔ ادھر سے جبریل آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، جو بھی حج کرنے آئے گا عمرہ کرنے آئے گا اس وقت تک اس کے حج عمرے کو قبول نہیں کروں گا جب تک مقام عمر کی رائے پہ، عمر کی تجویز پہ جو ہے نا یہاں پہ 2 رکعت نماز نوافل ادا نہیں کرے گا اس کے عمرے اور حج کو میں رب قبول ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ عمر کی شان ہے اور امتیازی خصوصیت۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کوئی مجھے کہے نا کہ ساری بلائیاں اور نیکیاں حج عمرے لے لو اور اس کے بدلے میں عمر ایک جملہ دے دو۔ جب میں عمرے کے لیے جا رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے، حضور مجھے رخصت کرنے کے لیے خود باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ میرے اونٹ کی مہار حضور کے ہاتھ میں تھی، اور حضور نے کن الفاظ میں رخصت کیا؟ فرمایا لا تنسا فی دعائک یا اخی، میرے پیارے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بلانا۔ لا تنسا فی دعائک یا اخی، اخی کا جو لفظ بولا ہے حضور نے میرے بھائی، اور عظمت کا یہ عالم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت ہونے لگی تو زخمی ہوئے، اب ڈاکٹر کی بات تو ختم، کہتے ہیں اب دوا کی بات ختم ہوگی، اب دعا کی بات شروع ہوگی، میں نے شہادت مانگی ہے اب اللہ مجھے شہادت دیں گے، اب دعا کی بات شروع ہوگی۔ بیٹا جاؤ میری امی کے پاس، جاؤ عائشہ کے دولت قدے پہ جا کے یہ نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ کہنا آپ کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے، کہنا عمر کہہ رہا ہے امی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جیسے پیغام ملا حضرت عائشہ زار و قطار ہونے لگی، عمر سب نے چھوڑ دیا تھا۔ جب میرے اوپر الزام لگا تھا اس وقت میرا والد بھی خاموش تھا، میری ماں بھی خاموش تھی، حضور بھی خاموش تھے۔ عمر یا فرش پہ تو بولا تھا یا عرش سے میرا رب بولا تھا، میری تقدیس پر عمر یا فرش سے تو بولا تھا یا عرش سے رب بولا تھا۔ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی سنبھال کے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ اور اپنے محبوب و شور کے ساتھ دفن ہوں گی، کیونکہ حجرہ جو میرا ہے، حجرہ جو میرا ہے، خواہش میری یہ تھی کہ میں یہاں دفن ہوں گی، لیکن عمر تیرا احسان اتنا بڑا ہے کہ ماں بیٹے کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے، جا تو آگے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو، تیرے لیے میں جگہ وقف کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، زندگی میں بھی میں ان کے ساتھ تھا، ابھی بھی مرنے کے بعد تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اپنے محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کا موقع دے دیا۔ پھر کہا یہیں پہ بس نہیں، ممکن امی نے مروتاً اجازت دی ہو جب میں مر جاؤں میری لاش کو پھر روزے کے سامنے رکھنا، پھر جانا عبداللہ، پھر عائشہ صدیقہ کے قدموں میں جانا، امی سے سلام عرض کر کے پھر اجازت مانگنا، اجازت ملی تو دفن کرنا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ سیدہ عائشہ پھر رونے لگی، عمر میں تو اجازت دے چکی تھی، اپنی ذات پہ آپ کو ترجیح دیتی ہوں، عمر تو دفن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے، عمر تو ہی اس جگہ کا حق تھا، یعنی سارے صحابہ رش کر رہے، عمر تیری قسمت پہ قربان، اس لیے کہ انسان جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ ہر انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مٹی اٹھائی ہے، جس مٹی سے انسان کا خمیر اٹھایا جاتا ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا معنی یہ ہوا کہ رب نے جس مٹی سے حضور کا خمیر اٹھایا ہے، حضور کو پیدا فرمایا ہے، اسی مٹی سے ابوبکر صدیق کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی جگہ اور اسی مٹی سے حضرت عمر کو پیدا فرمایا۔ سب رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، حضور کے پہلو میں، حضور کے قدموں میں عمر دفن ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے، حضرت علی رو کے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم مجھے پتا تھا تو ہی یہاں جائے گا، تو ہی یہاں جائے گا، تو ہی یہاں دفن ہوگا، اس لیے کہ میں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، سینکڑوں بار حضور سے یہ کہتے سنا ہے،
میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، یعنی حضور ابو بکر کے ساتھ اور اپنے ساتھ تیرا ذکر عمر لازمی کرتے تھے، اس لیے جو ہے نا مجھے یہی پتا تھا کہ یہاں تو ہی دفن ہوگا، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ حضور کے دائیں ہاتھ میں، اب بچہ جو ہے نا بچہ باپ کی انگلی پکڑی ہو ایسے، اب اس نے میری انگلی پکڑی ہے نا تو چھلانگیں مارتا ہوا جائے گا، اس لیے کہ میں نے باپ کی انگلی پکڑی ہے، اب میں نہیں گروں گا، ٹھیک ہے۔ انگلی نہیں پکڑی ہوئی حضور کی، حضور نے بازو پکڑا ہوا ہے۔ اب بتاؤ گرنے کے چانس ہیں، بٹکنے کے چانس ہیں۔ دائیں ہاتھ میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا جو ہے نا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ یوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سارے صحابہ رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن بھی ہم یوں ہی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اس یکم اور محرم الحرام کو، یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، اس برز حر مرد کلندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داغ مفارقت دیا، یہ دنیا چھوڑی۔ جو ہے نا وہ یعنی جنگل میں ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، چرواہا چیخ اٹھا، کہا عمر کو مجھے لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے۔ عمر کی زندگی میں بھیڑیے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ بکری کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دیکھو عمر کا عدل کہ زمین کانپ رہی ہے، زلزلہ ہو رہا ہے، زلزلہ تو ظاہر ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کا امر ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ بیٹھے تو اٹھا کے درہ مارا زمین پہ، کانپتی کیوں؟ سینے پہ عدل نہیں کر رہا۔ کہتے عمر کی زندگی میں پھر زلزلہ نہیں آیا، یعنی زمین کو درہ مارا، کہتے ہیں کانپتی کیوں ہو؟ تیرے سینے پہ میں عدل نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا مان چکی تھی، حضور نے اسی لیے فرمایا تھا، مثال دی تھی، حضور نے فرمایا تھا بیوی کے مرنے پہ شوہر کے مرنے پہ بیوی روئے گی، بھائی کی موت پہ بہن روئے گی، بیٹے کی موت پہ ماں روئے گی، لیکن میرا عمر جب دنیا سے پردہ کرے گا میرا اسلام روئے گا۔ اس لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر اگر 2 سال اور زندہ رہتے تو دنیا میں کفر کا نام بھی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس شخصیات کے نقش پا پر چلنے کی توفیق بخشے۔